بناتا ہے جو چاہتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے؟ اللہ نے انہیں ہدایت دی، اللہ نے نعمت دی، انہوں نے ہدایت ہاتھ سے دی اور ضلالت خرید لی، کفر اختیار کر لیا۔ اللہ نے رسول بھیجا، اتنا بڑا انعام کیا، اس پر اپنی کتاب نازل کی، اور یہ بدبخت اس کا کفر کر رہے ہیں، اللہ کے اس انعام سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ وَأَعْلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر میں۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کا جلوس لے کر آئے گا اور سب سے آگے آگے وہ چلتا ہوا ہوگا اور سب کو لا کر جہنم کے گھاٹ پر آ کے اتار دے گا۔ اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے لیڈر لوگ وہ غلط راستوں پر چلتے ہیں اور اپنے اپنے عوام کو، اپنے متبعین کو وہ لے جا کر جو ہے وہ ہلاکت کے گھر پہ جا اتارتے ہیں۔ جہنم، وہ دار البوار، تباہی کا گھر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یصلونھا، جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جائے قرار ہونے کے اعتبار سے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، اور انہوں نے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا دیے ہیں تاکہ وہ گمراہ کریں انہیں اللہ کے راستے سے۔ یعنی یہ جو ند کا لفظ ہے اندادہ، یہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بھی آیا تھا، وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو ند کہتے ہیں مد مقابل کو، اور اس میں اس حد تک باریک بھی نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب نے ایسے ہی اپنی بغیر، یعنی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر حضور کو برابر کرنا چاہا اللہ کے، لیکن ایک محاورے کے انداز میں کہہ دیا ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ مشیت صرف اسی کی ہے، ہاں اس کی مشیت کے تحت کوئی میری خواہش پوری کر دے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کی مشیت سے ہوگا، اذن اس کا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے انداد مقرر کر دیے ہیں، ضد اور ند مد مقابل، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ بہکائیں لوگوں کو اس کے راستے سے، یہ جھوٹے معبودوں کا انہوں نے ڈھونگ رچایا ہے تاکہ اللہ کی بندگی سے ان کو بچلا سکیں۔ قل تمتعوا، کہیے اچھا رہ لو، بس لو، ساز و سامان سے فائدہ اٹھا لو، دنیا کی زندگی میں جو مزے اڑانے ہیں اڑا لو، فإن مصیرکم الی النار، پھر تمہارا جو ہے لوٹنا وہ تو آگ ہی کی طرف ہے، جانا ہے تمہیں آگ کے اندر۔ قل لعباد الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، کہیے میرے ان بندوں سے، اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، قل لعباد الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا، براہ راست خطاب مکی صورتوں میں نے کہا ہے شاذ، سورہ حج میں ایک جگہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے کہ وہ سورت مکی ہے کہ مدنی ہے، وہ علیحدہ ہے، اس پر جب ہم غور کریں گے۔ پورے مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اصطلاحاً یہ خطاب نہیں ملے گا آپ کو، حالانکہ اب یہاں قل عبادی، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا کے بجائے۔ اب یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، جو بات میری سمجھ میں آئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا امت کے لیے خطاب ہے، اور امت کی حیثیت جو بنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی، وہ ہوئی ہے مدینے میں آ کر، جبکہ ایک امت کی شکل انہوں نے اختیار کی، اور تحویل قبلہ کے ذریعے سے یہ وہ ایک مستقل امت ہونا ان کا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور یہ کہ اس مقام سے جس پر کہ یہود فائز رہے 2000 برس، اب ان کو وہاں سے معزول کر کے اب اس امت کو وہاں پر نصب کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اور اس میں اہل ایمان بھی اور منافق بھی، جو بھی اسلام کا دعویٰ کرے وہ اسی خطاب کے تحت آ جائیں گے۔ قل لعباد الذین آمنوا، اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، یقیموا الصلاۃ، وہ نماز قائم رکھیں، وینفقوا مما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں، سرا وعلانیۃ، کھلے بھی اور چھپے بھی، اعلانیہ بھی اور مخفی طور پر بھی، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، کہ جس میں نہ کوئی بیع ہوگی، نہ کوئی لین دین سودا خرید و فروخت ہوگی، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ یہ آیت بہت قریب ہے، وہ جو آیت سورہ بقرہ میں آیت الکرسی سے پہلے ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، وہاں تیسری شے کی اور کیٹیگوریکل نفی ہے، وہ دن کے جس میں نہ کوئی بیع ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اللہ ہی ہے وہ جس نے کہ پیدا کیا آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور پھر نکالا اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے میووں کی شکل میں تمہارے لیے رزق، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو
کہ وہ چلے سمندر میں، دریا میں اس کے حکم سے. وسخر لکم الانہار، اور اس نے مسخر کر دیے ہیں تمہارے لیے دریا اور نہریں اور چشمے. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، سورج کو بھی مسخر کر دیا، چاند کو بھی، کہ وہ ایک دستور کے مطابق برابر چل رہے ہیں، مسلسل چل رہے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں اس لیے گنوائی جا رہی ہیں کہ یہ تمام جو قواعد طبیعہ ہیں یا اجرام فلکیہ ہیں، ان سب کو اس کام میں اللہ نے لگا رکھا ہے کہ جس سے اس دنیا کے اندر جو حیات ہے اس کے تمام لوازم اور اس کی ضروریات پورے ہو رہے ہیں. اور اس حیات کے اندر چوٹی کی حیات انسان کی ہے. تو گویا کہ یہ ساری بساط ہم نے تمہارے لیے بچھائی ہے. جیسے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بھی آیا تھا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے بنایا ہم نے زمین میں جو کچھ بھی ہے. اور زمین کی بساط بچھانے کے لیے ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو بھی بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، تو وہ اس دھماکے کے بعد سے جو ساری گیلیکسیز بنی ہے، یہ سب آخر کار اس زمین کی تخلیق اور زمین میں پھر حیات، اور حیات کی بلند ترین شکل حیات انسانی. تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی گئی ہیں، تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگی ہوئی ہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں دی ہیں وہ تمام چیزیں جو تم اس سے مانگتے ہو یا تم نے مانگی ہے. اب اس میں بھی ایک ہے شعوری طور پر مانگنا، مجھے پیاس لگی ہے میں نے پانی مانگا، لیکن نہ معلوم کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے. ہمیں تو اب پتہ چلتا ہے اس چیز کے اندر فلاں وائٹامن بھی ہے اور یہ بہت ضروری تھا ہمارے لیے، ہمیں کیا پتہ. وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر رکھی تھی اور ساری چیزیں ہمارے کام آ رہی تھیں. اللہ تعالیٰ نے وہ سارا بھی جو ضروریات ہیں ہماری اس کو فراہم کیا ہوا تھا. یہ تو ہم جو ہے بڑی اپنی جو تیر مار رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پر کھلتا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہماری کیا کیا ضرورتیں کس کس طور سے پوری کی ہیں، اور کتنی لانگ چینز ہیں، وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی کتنے لمبی چینز ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے جن کا ہمیں شعور بھی نہیں. تو تم نے چاہے مانگا ہے شعوری طور پر اور چاہے مانگا ہے اپنے وجود میں، اپنے وجود کی حیثیت سے سائل بن کر تم نے ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے گویا کہ سوال کیا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو احسان نہیں کر سکو گے، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم گن سکو. ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان جو ہے بڑا ہی ظالم، ناانصاف اور بہت ہی ناشکرا ہے. کفار، یہ کفار نہیں ہے، کافر کی جمع نہیں ہے، فعال کے وزن پر کفار، بہت ناشکرا، مبالغے کا صیغہ.